آپ روزے سے ہیں، بھوک بڑی زوروں سے لگی ہے اور پیاس بڑی شدت سے لگ رہی ہے، مگر اتنے میں کوئی آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو غصہ دلاتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ اپنا غصہ نکال کر اس پر برسا دیں گے یا پھر جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ جی ہاں، آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کریں گے جو ہے رمضان اور غصہ، اور وہ صبر جو جنت تک لے جاتا ہے۔ رمضان تو صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کی مشق ہے، پریکٹس ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے غصہ، اور شیطان اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرے، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ مجھے اچھی سی نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ وہ بارہا اللہ کے نبی سے پوچھتا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے گئے کہ بھائی غصہ نہ کرو۔ تو اب سوچیں، غور کریں کہ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ رمضان میں تو خاص طور پر اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے یا آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ جملہ صرف بولنے کا نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو روکنے کا اعلان ہے۔ جب آپ کہیں گے بھائی میں روزے سے ہوں، تو یہ آپ کو لڑنے سے، زبان کی غلط استعمال کرنے سے، آپ کے صبر کو توڑنے سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ اب رہا سوال، جنت کا دروازہ صبر سے کیسے کھلتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، صبر روشنی ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جو خاص طور روزے داروں کے لیے ہوگا، اور اس کا نام ہوگا ریان۔ اور اس کے اندر کون لوگ داخل ہوں گے؟ وہ لوگ جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر صحیح طریقے سے اس روزے کا حق ادا کریں گے۔ وہ پھر کیسے؟ صبر، بھوک پر صبر، اپنے خواہشات پر صبر، حالات پر صبر، ہر چیز پر صبر کرے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے غصے پر صبر کرے گا۔ ہاں، اور جس شخص نے اپنے غصے کو پی لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت عزت عطا کریں گے۔ ہاں، جب آپ کو غصہ آئے تو آپ فوراً خاموش ہو جائیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر آپ وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور غصہ کرنے سے پہلے چند سیکنڈ سوچیں، کیا یہ جو میں غصہ کر رہا ہوں اس سے میرا روزہ خراب ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ آج 13 رمضان ہیں، ابھی بھی وقت ہے، آئیں چلیں مل کر ہم اس رمضان کو بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے صبر کا مہینہ بنائیں گے۔ قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے نقصان کیوں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ صبر والا روزہ ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔